اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس میں رہتے ہوئے 20 سال ہو گئے تو حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، آپ میری لونڈی ہاجرہ سے رجوع کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے اولاد عطا فرما دے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب حضرت ہاجرہ امید سے ہوئیں تو وہ اپنی مالکہ حضرت سارہ کو حقیر جاننے لگی۔ حضرت سارہ کو اس بات سے غیرت آ گئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بات کی شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو اختیار دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ آپ کی لونڈی ہیں۔ اس سے حضرت ہاجرہ خوفزدہ ہو گئی اور بھاگ کر ایک چشمے کے پاس چلی گئی۔ وہاں انہیں ایک فرشتہ ملا اور اس نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا اور انہیں خوشخبری دی کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے خیر و برکت عطا فرمائے گا، وہ آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب پر ہوگا اور سب کے ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے، وہ اپنے بھائیوں کے سارے ملکوں کا مالک ہوگا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس عظیم خوشخبری پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بعد ازاں یہود و نصارہ کی کتابوں میں اس خوشخبری کا باقاعدہ ذکر کیا گیا، لیکن اہل کتاب نے اللہ رب العزت کی ذات سے خیانت کرتے ہوئے ان آیات کو بدل ڈالا۔ تورات اور انجیل میں جو تبدیلیاں کی گئیں ان میں یہ اہم تبدیلیاں بھی شامل ہیں۔ بائبل کی کچھ کتابوں میں سرے سے ہی اس بات کا انکار کر دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی بیت المقدس سے حجاز گئے ہوں، اور یہ تبدیلی بھی کی گئی کہ اسماعیل علیہ السلام کے بجائے اسحاق علیہ السلام کی قربانی دی گئی تھی۔ اور جو خوشخبری پہلے بتائی گئی اس میں تبدیلی کچھ یوں تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ سب کے خلاف ہوگا اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے۔ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملکیت کی بات آئی کہ وہ سارے ملکوں کا مالک ہوگا، وہاں تبدیل کر کے یہ لکھا گیا کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا۔ بہرحال جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام واپس آئیں تو ان کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی عظیم خوشخبری کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات کو سجدہ شکر ادا کیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ جذباتی ہو گئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ انہیں ان کے سامنے نہ رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، حتیٰ کہ انہیں وہاں ٹھہرا دیا جہاں آج کل مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے تھے اور یہ بڑی سخت آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو بیاب و گیاس صحرا میں تنہا چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چل پڑے۔ اس پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اٹھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور بولی، ابراہیم آپ ہمیں اس جگہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو ضرورت کی چیزیں بھی نہیں۔ جب بار بار سوال کرنے پر بھی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو وہ رب ہمیں ہلاک نہیں ہونے دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس خاتون نے کمر بند کا استعمال کیا وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی، اور انہوں نے کمر بند اس لیے استعمال کیا کہ ان کے نشانے قدم حضرت سارہ علیہ السلام سے پوشیدہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو بیت اللہ کے پاس زمزم سے اوپر کی طرف ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا دیا۔ اس وقت مکہ میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا اور وہاں پانی بھی موجود نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا
پھر ابراہیم علیہ السلام واپس چل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایک گھاٹی پر پہنچے جہاں انہیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگی۔ اس دعا کا ذکر قرآن پاک کی سورہ ابراہیم میں آتا ہے، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہے تیرے عزت والے گھر کے پاس لا بسایا۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں میں سے رزق دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ننھے اسماعیل کو دودھ پلاتی تھیں اور خود اسی پانی میں سے پی لیتی تھیں، حتیٰ کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگی اور ان کے بیٹے کو بھی پیاس لگ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھیں کہ بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہے اور وہ ننھے اسماعیل کو تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکیں اور اٹھ کر چل دیں۔ انہیں اپنے قریب کی زمین میں صفا پہاڑ سب سے قریب معلوم ہوا اور وہ اس پر چڑھ گئیں۔ پھر وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا کہ شاید کوئی انسان نظر آتا ہوا دکھائی دے، لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ وہ صفا سے نیچے اتری، جب وادی کے نشیب میں پہنچی تو قمیص کا دامن اٹھا کر اس طرح بھاگی جس طرح کوئی پریشان اور مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے، حتیٰ کہ وادی کو پار کر لیا اور وہ مروہ تک پہنچی تو اس پر چڑھ گئیں کہ شاید کوئی انسان نظر آئے، لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ وہ 7 مرتبہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک دوڑتی رہیں تو صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہی نہیں بلکہ اس عظیم المرتبت عورت کی اللہ پر توکل کی وہ داستان ہے جو آج حج کا رکن عظیم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگ اسی وجہ سے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی قربانیاں اللہ کے ہاں اس قدر مقدم اور محبوب ہیں کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس گھرانے کے اعمال کو عبادت بنا دیا گیا، اور بلا شبہ یہ بہت بڑا شرف ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب آخری چکر میں مروہ پر پہنچی تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ حضرت حاجرہ نے اللہ کو پکارتے ہوئے فرمایا، اے رب، تو نے آواز تو سنا دی، اب ہماری مدد بھی فرما۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے اور ننھے اسماعیل پیاس کی شدت سے بحال ہو کر اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں۔ فرشتے نے اسی جگہ پر اپنا پر مارا تو وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ آگے بڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کیا، اس چشمے سے خود بھی پانی پیا اور ننھے اسماعیل کو بھی پلایا، یہاں تک کہ پانی پھیلنے لگا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جلدی سے حوض بنانا شروع کر دیا اور فرمایا، زمزم یعنی ٹھہر جا، اور پانی وہیں ٹھہر گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت نازل فرمائے، اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر جاتا۔ فرشتے نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو تسلی دی اور ان سے کہا، ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کے والد مل کر کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس وقت خانہ کعبہ کی زمین ایک بلند ٹیلے کی صورت میں تھی۔ سیلاب کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا، یعنی ایک عمارت نہیں تھی، بس ایک بلند ٹیلا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ وہاں سے قبیلہ بنو جرم کا ایک خاندان گزرا اور وہ مکہ کے نشیبی حصے میں ٹھہرا۔ عربوں کے ہاں عموماً پانی کی شدید قلت کا سامنا رہتا ہے اور پانی بیش قیمت نعمت تصور کی جاتی ہے۔ اس قبیلے کو بھی پانی کی ضرورت تھی۔ انہوں نے آسمانوں پر ایک پرندہ منڈلاتا ہوا دیکھا تو بولے کہ یہ پرندہ تو پانی پر منڈلایا کرتا ہے، اور ہم تو جب اس وادی سے گزرے تھے یہاں کوئی پانی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے 2 آدمی حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بھیجے تو انہیں پانی نظر آیا۔ آدمیوں نے واپس آ کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ اس پر سارا قبیلہ ادھر آ نکلا۔ زمزم کے پاس حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی موجود تھیں۔ انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ وہ زمزم کے قریب خیمہ زن ہو جائیں، تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، لیکن چشمے کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے گھر والے بھی وہاں بلا لیے اور آس پاس کئی گھر بس گئے۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن،
الذین هم اخلک و خاصاتک یا ذا الجلال والاکرام. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.